بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کرم اللہ وجہ الکریم بن ابی طالب، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سب سے بڑے بیٹے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسی کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ راشد، جبکہ اہل تشیع حضرات امام حسن ابن علی علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہوئی۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کی یہ کنیت آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ ناظرین، حسن نام آج ہم سب کے لیے بہت معروف اور جانا پہچانا اور شاید عام سا نام ہے، لیکن جب ان کا نام رکھا گیا تو اس دور میں ایسے نام رکھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ سب کو یہ نام بڑا عجیب لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نام کو سب کے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کبھی کسی بت پرست کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی اور اسی بنا پر آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقابلے میں بھی گئے، دشمن کو للکارا تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی۔ انتہائی پرہیزگار اور متقی، طبیعت میں نفاست اور گفتگو میں صداقت کے جوہر نمایاں تھے، اور یہ جوہر نمایاں کیوں نہ ہوتے۔ بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی حالت میں پروان چڑھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور رسالت کے ابتدائی اور کٹھن دور میں آپ کی مدد اور غمخواری کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ کائنات کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بے چین کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تقوی، نرم مزاج اور زہد کی وجہ سے نہ صرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھیں، بلکہ اس مقام پر فائز ہو چکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انہیں ایک قرب خاص حاصل تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلشن میں یہ پھول سن 3 ہجری میں کھلا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال بعد شعبان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی اور خوش قسمت انسان ہے کہ جن کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے کیا نام رکھا ہے اس کا؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور کہا کہ اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے اپنا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یہ تھے شبر، شبیر اور مبشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت اور انسیت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک خاص مقام اور فضیلت والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ ابو بکر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے دینے کے دوران سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ فرشتہ اس رات سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس نے رب سے خاص طور پر اجازت طلب کی ہے کہ وہ مجھ پر سلام کہے، مجھے بشارت سنائے کہ یقیناً سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے نانا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں کھیلنے سے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے۔ کھیلتے وقت بچے جو شرارتیں کرتے ہیں، جس طرح ناز دکھاتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، برداشت اور تحمل کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ سجدے کے لیے سر جھکاتے تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پشت پر چڑھ جاتے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت و پیار سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے۔ پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو رانوں پر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں انہیں ان کی ماں کے پاس لے جاؤں؟ آسمان پر بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتی رہی یہاں تک کہ وہ دونوں اپنی والدہ کے پاس جا پہنچے۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائے ہوئے تشریف لائے۔ انہیں آگے بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اسے لمبا کر دیا۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر تھے۔ میں واپس سجدے میں لوٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کے دوران آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا ہے۔ ہم نے سمجھا شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے یا پھر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ میرے بیٹے حسن نے مجھے سواری بنا لیا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک جلدی کرنے کو ناپسند کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر بوسہ دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی دعوت دی اور فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن سے بھی کرے۔ جو لوگ حاضر ہیں وہ دوسروں تک اس بات کو پہنچا دیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت ایک خاص معنی رکھتی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روح، حسین اور پروقار انسان تو تھے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ امام زہربی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان کے دل بے اختیار محبت سے لبریز ہو جاتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں کی نظر آپ پر پڑتی تو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے۔ ان کے دلوں پر غم کا سایہ چھا جاتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بعض لوگ تو بلند آواز سے رونے کے قریب ہو جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند روز بعد میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ پہلو بپہلو چل رہے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے تو انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گردن پر سوال کر لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم صورت ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ ناظرین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور پرہیزگاری میں بہت کمال رکھتے تھے۔ انہیں ہر وقت اللہ کی خوشنودی کی طلب رہتی تھی۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے قبل سورہ کہف پڑھا کرتے تھے۔ دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا ان کے نزدیک عبادت تھی۔ ایک بار آپ اعتکاف میں تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو اعتکاف کے دائرے سے نکل کر اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر اعتکاف گاہ میں داخل ہو گئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد تھے۔ کیوں نہ ہوتے کہ آپ کو بچپن ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت حاصل ہوئی۔ ابو الہورہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا یاد ہے، یعنی کیا بات یاد ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈال لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجور کو میرے منہ سے نکال کر واپس صدقے کی کھجوروں میں رکھ دیا۔ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور سے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا حرج تھا، یعنی اگر وہ کھا بھی لیتے تو کیا حرج تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم آل محمد کو صدقہ کھانا حرام نہیں۔ ایک شخص نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رب کے حضور رقت آمیز لہجے میں سرگوشی کرتے سنا تو اس نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس تو نجات کے راستے موجود ہیں۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ اس قابل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کریں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہونے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے درمیان تعلقات اور رشتے ناتے نہیں رہیں گے۔ رہی شفاعت کی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش طلب کرے، اور ہاں رحمت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان قریب یہ رحمت متقی لوگوں کے لیے لکھ دوں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاکیزہ زبان کے مالک تھے۔ ان کی زبان سے کوئی برا یا سخت کلمہ ادا نہیں ہوا۔ عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاں بات کرنے کے اعتبار سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبوب ترین کوئی نہیں۔ ان کا خاموش نہ ہونا مجھے پسند ہے۔ میں نے آپ سے کوئی غیر اخلاقی کلمہ نہیں سنا۔ البتہ ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عثمان رحمہ اللہ کے درمیان ایک زمین کے متعلق کوئی جھگڑا ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرض کیا جس پر عمر رحمہ اللہ راضی نہ تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس کے لیے اس چیز کے علاوہ کچھ نہیں جو اس کی ناک خاک آلود کرتے، یعنی اگر آپ یہ بات تسلیم نہیں کرتے تو یہ بات آپ کو خوار کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ سخت ترین تھا جو میں نے آپ سے سنا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت کی خوبیوں سے نوازا تھا،
اور ان خوبیوں کا اندازہ آپ کے ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ غنیمت کیا ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تقوی میں رغبت اور دنیا میں زہد یہی غنیمت ہے۔ علم کے بارے میں دریافت کیا گیا تو جواب ملا کہ غصہ روک لینا اور نفس پر کنٹرول کرنا علم ہے۔ بے وقوفی کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا گھٹیا پان کی پیروی کرنا اور گمراہوں کی صحبت اختیار کرنا بے وقوفی ہے۔ دریافت کیا گیا کہ غفلت کیا ہے؟ جواب ملا کہ مسجد کو ترک کر دینا اور کسی فسادی کی اطاعت کرنا غفلت ہے۔ بخل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا جو تیرے ہاتھوں میں ہو اسے عزت سمجھو اور جو خرچ کرو اسے قرض خیال کرو۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بے عقل ہو اس کا ادب نہیں، بے ہمت شخص کو محبت نہیں ہوتی اور بے دین کے پاس حیا نہیں ہوتی۔ عقل کی بنیاد لوگوں سے مل کر زندگی گزارنا ہے۔ عقل سے دارین جانی دنیا و آخرت کو اکٹھا پایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر خوش ہو جاؤ تو نگر جانی خوشحال ہو جاؤ گے۔ اپنے ہمسائے سے بھلائی کرو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ لوگوں کا ہر طرح سے ساتھ دو، جیسا تم اپنے ساتھ لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو تو تم عادل بن جاؤ گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی ہلاکت تین چیزوں میں ہے: تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر میں ہلاکت ہے، اسی تکبر کی وجہ سے شیطان لعنتی ٹھہرا اور لالچ نفس کا دشمن ہے۔ اسی لالچ کی بنا پر آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور حسد برائی کا جاسوس ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کروا دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ایسے حکمت بھرے اقوال کی عکاسی کرتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بردبار اور نرم مزاج انسان تھے۔ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے لیے بہت حلیم تھے۔ جو اپنی جہالت سے تکلیف پہنچاتے تھے وہ ان سے درگزر کرتے۔ اسی نرمی اور درگزر کی بنا پر آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا تو لوگوں کی نگاہیں خلافت کے لیے آپ کی طرف اٹھیں، کیونکہ آپ کے اعداد و اخلاق قابل تعریف تھے۔ آپ ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہتے تھے۔ سخاوت اور بہادری آپ کی شان تھی، بردباری صبر آپ کی پہچان تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو خلیفہ چننے پر متفق ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 7 ماہ عراق، خراسان، حجاز اور یمن کے علاقوں میں خلیفہ رہے۔ ادھر ملک شام میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد معاویہ بن علی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے بڑھ کر فتنہ و فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھا اور باہمی تعلقات کو بہتر بنایا اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر انہیں یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوئے تو وہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس میں میری پیروی کرو۔ میں نے کہا کہ وہ رائے کیا ہے؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں مدینے کی جانب قصد کروں، یعنی مدینے کا رخ کروں اور وہیں قیام کروں، اور خلافت والا معاملہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ دوں، کیونکہ یہ فتنہ طول پکڑ گیا ہے، خون ریزی بھی ہو چکی ہے اور راستے بھی منقطع ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار ہونے کے باوجود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو آپس کی خون ریزی سے بچایا جائے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت و دانائی سے بھرپور خطاب فرمایا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے والوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور بعد والوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کروائی۔ سنو، دانائیوں میں سے بہترین دانائی تقویٰ ہے اور شکستوں میں سے سب سے بری شکست بدعمالی ہے۔ اور یہ خلافت کا معاملہ جس کا میرے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہے یا یہ میرا حق ہے، جسے میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور امت محمدیہ کی بہتری اور تمہارے درمیان خون ریزی بند کرنے کی خاطر چھوڑا ہے۔ ناظرین، یہ 40 ہجری کی بات ہے۔ صلح والا یہ سال مسلمانوں میں عام الجماع کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تفرقہ مٹ گیا اور وہ متحد ہو کر ایک جماعت بن گئی۔ اہل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے صلح کرنے پر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنے بھی دیے، لیکن آپ نے ہر طعنے کو صبر سے برداشت کیا اور اپنی اس رائے پر قائم رہے جس میں امت کی فلاح و بہبود کے سوا کچھ پیش نظر نہ تھا۔ صلح کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ میں آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ عبادت الہی میں صرف ہوا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات دریافت کیے تو اس نے کہا، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مصلی پر رہتے ہیں اور پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ دن چڑھتا ہے، چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ مکہ معظمہ میں ہوتے تو معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز حرم پاک میں ادا کر کے طواف میں مشغول ہو جاتے۔ سن 15 ہجری سے آپ کے لیے 5000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ یہ وظیفہ 40 ہجری تک جاری تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بعد عہد نامے سے صوبہ اخباس کا خراج یعنی ٹیکس آپ کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس خراج کی مقدار 10 لاکھ درہم سالانہ تھی۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے، کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تعظیم میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جودہ بنت اشرف امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کروایا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کیا ہے کہ کسی نے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں سے سب بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی ہی اگر یہ خواب دیکھا گیا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی جودہ بنت اشرف نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اس قدر بدحالی لاحق ہوئی اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خون کے راستے باہر آنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ او میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو فرمایا کہ کیا اسے تم قتل کرو گی؟ امام حسین نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بڑی ہے، اور اگر وہ نہیں تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے تو آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔
حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو اس دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رخلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہوئی کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ بنت اشد نے زہر دیا اور وہ زہر آپ کو بعض روایات کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشد کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ اور انعام و اکرام دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ وفات سے قبل آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مروان بن حکم اور بنو امیہ میں سے کئی ساتھی آڑے آ گئے اور انہوں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن کرنے سے روک دیا۔ آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ ان کے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں خون بہانے سے روکا ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع قبرستان میں دفن ہوئے اور وفات کے وقت آپ کی عمر 47 سال تھی۔ آپ کی وفات پر آپ کے بھائی محمد بن علی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یقیناً آپ کی زندگی کی عزت آپ کی وفات سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور وہ بہت ہی خوب تھی جو آپ کے جسم کے ساتھ مل گئی، اور وہ جسم بہت ہی اچھا ہے جسے کفن نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہو جبکہ آپ ہدایت کا جوہر، متقیوں کے دوست اور اہل بیت پر مشتمل چادر والوں میں سے 5ویں فرد ہیں۔ آپ کو حق والی ہتھیلیوں نے غذا کھلائی اور آپ نے اسلام کی گود میں تربیت پائی۔ اگرچہ آپ کی جدائی کی وجہ سے ہمارے دل خوش نہیں ہیں، لیکن آپ کی ہماری خیر و بلائی میں قطعاً شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے۔ ان کی وفات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب وفات پا گئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، آپ یقیناً حق حمایتی تھے۔ آپ نبوت نسل سے ہیں اور حکمت دانائی کا دودھ پینے والے ہیں۔ ثواب اپنی روح کے ساتھ خوشبودار پودوں اور نعمت جنت کی طرف سدھاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے لیے اجر و ثواب کو عظیم بنا دے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔